ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك القرآن عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی واجب الاحترام پیارے پیارے بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں میں پیدا فرمایا، اور پھر بہت صاحب اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرمایا۔ پھر بہت صاحب اس کا شکر ہے کہ ہمیں ان کلمہ پڑھنے والوں میں پیدا فرمایا ہے جو کبھی بھی نہ سوتے میں نہ جاگتے میں، نہ سفر میں نہ حضر میں، نہ نجی محفلوں میں، نہ ہی کوئی اجتماعات میں، کبھی بھی نہ تو اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کرتے ہیں، نہ نبی اللہ علیہ السلام کی شان کے متعلق منفی بات کرتے ہیں، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت طہار کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں، اور نہ ہی اولیاء کرام کے بارے میں ایسی باتیں جو ان کی شان کے خلاف ہیں وہ نہیں کرتے۔ ہم سب کے مداح خواہ اللہ کی ثنا کرتے ہیں، اللہ کے پیاروں کی تعریفیں کرتے ہیں، اور اس کی توفیق اور کرم سے تمام کلمہ پڑھنے والوں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جب نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھی راہ چلا، یہ ہم ہر نماز میں سنتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، فجر مغرب اور عشاء میں سنتے ہیں، اور ظہر عصر میں امام صاحب پر اعتقاد رکھتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑھتے، وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا فرماتے ہیں علیہ السلام قرۃ الامام لہ قرۃ، امام کی تلاوت کرنا ہی مقتدی کی تلاوت کرنا ہے۔ ایک نمبر دو، جب علیحدہ پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ہر نماز میں کہتے ہیں۔ اچھا، اب میرے پیارے پیارے دوستوں، پیارے بزرگوں، پیارے بھائیوں، بعض باتیں ہوتی ہیں وہ تشریح طلب ہوتی ہیں، بعض باتوں کی تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا لا الہ الا اللہ، اس کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صاف بالکل کلیئر بات ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اس کو انٹرپریٹیشن نہیں ہے، اس کو ڈویژن نہیں ہے، اس میں کوئی جناب نہیں چونکہ یہ وہ نہیں ہے، سیدھی سیدھی ڈائریکٹ بات ہے کہ اللہ تعالی ہمارا معبود ہے اور کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ یہ پکا بنیادی عقیدہ ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے اس کو خوشی کرنی چاہیے۔ اور نمبر دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پکی اور پرفیکٹ بات ہے، اس کی بھی تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول وہ ہیں جن کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور جو آخری رسول ہے، تمام انبیاء کے امام ہیں، ان کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی امت آئے گی، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، قیامت تک امام الانبیاء علیہ السلام کی نبوت ہے، اور قیامت کے دن تو اس نبوت کی جلوہ گری ہوگی۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ ہم ان تمام لوگوں کی راہ پر چلنے کے لیے تیری بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام ہے انبیاء علیہ السلام پر، انعام ہے صدیقین پر، انعام ہے شہداء پر، اور انعام ہے صالحین پر، اولیاء اللہ پر انعام ہے۔ اور ہم سبھی اللہ کے حضور جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی راہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو یہ پہلی بات آپ کو بتانا ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اور میں، ہم سبھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول مانتے ہیں، ان کے بعد کسی کی نبوت نہیں ہے، اور تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور آپ کے اہل بیت کشتی نوح ہے، اور جس نے کشتی نوح کا اہتمام کیا اور ہدایت کے ستاروں سے روشنی حاصل کی، اس کی منزل مدینہ شریف، اس کا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اور وہ کامیاب اور کامران ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر کوئی آپ کو ایسا شخص ملے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی منفی بات کرتا ہے، صحابہ کے بارے، اہل بیت اولیاء کے بارے میں منفی بات کرتا ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے اس کو سمجھائیں، اور اگر تفصیل علم نہیں ہے تو کہیں بھائی میاں ہمارے ساتھ یہ بات نہ کرو، ہمارے سے ان کی تعریف کی بات، سیدھی سیدھی بات۔ ہم لوگ اپنی ماں کے خلاف یا اپنے باپ کے خلاف کسی سے بات سنتے نہیں ہیں، وہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر کسی کو علم ہو اس کو بٹھا کے سمجھائے تاکہ اس کی آخرت خراب نہ ہو جائے، آخرت نہ خراب ہو جائے جی، کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے۔ حب و قشی حدیثی میں آتا ہے، حب و قشی، ابو داؤد کی حدیثی میں، حب و قشی یومی و سم، فرمایا تمہیں کسی سے محبت ہو جائے نا تو محبت جو ہے انسان کو بہرا اور اندھا کر دیتی ہے، نہ وہ عیب سن سکتا ہے نہ عیب اس کو نظر آتا ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام سبحان اللہ، نہ وہاں عیب ہے اور نہ کوئی کسی کو نظر آتا ہے جس کے سینے میں ایمان ہے۔ صحابہ کرام بھی پاک ہیں، اہل بیت بھی پاک ہیں، کہتے ہیں صحابہ پاک، اہل بیت پاک، کہتے ہیں نا، وہ اللہ پاک نے ان کو پاک رکھا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے ہدایت کے ستارے ہیں، اور انہوں نے جو دین کا کام کیا ہے یہ ان کی محنتوں کی برکتیں ہیں۔ آج یہ عظیم الشان مراکز قائم ہیں اور ہم بے خوف و خطر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، یہ ان کی محنتیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں۔ اور جو اسلام کی محنت ہے وہ کیا محنت ہے، کیسی محنت ہے، کس طرح محنت کرے تو اسلام گلی گلی گھر گھر پہنچتا ہے۔ ہمارے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بڑا نمونہ ہے، اور آپ کی روشنی میں صحابہ کرام، اہل بیت طہار اور اولیاء کرام ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 26 نمبر سورت کی آیت مبارک نمبر 114 نازل فرمائی، جب اللہ پاک نے سورت الشعراء کی 19ویں پارے میں آیت مبارک نمبر 114 نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے قرابت داروں کو ڈر سنائیں۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا پیغام سنا تو ڈیلے نہیں کیا، دیر نہیں کی، اور یہ بھی نہیں اللہ سے گزارش کی یا اللہ میں کس کو سناؤں، کوئی تو ہے سننے والا نہیں ہے، ابھی تو دین کی بات کس کو پہنچی نہیں ہے، کس کو کہوں میں۔ تو اللہ پاک کی ذات پاک نے جب یہ پیغام دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی علیہ السلام آپ اپنے قرابتوں کو ڈر سنائیں، تو آپ کے پاس مسجد کوئی نہیں تھی، ہم تو مسجد بیٹھے ہوئے نا، ان کے قدموں کی خیرات، ان کی محنتوں کا صدقہ، مسجد کوئی نہیں تھی آپ کے پاس۔ وہ جو مسجد حرام تھی، بیت اللہ شریف سے
ارد گرد مسجد حرام ہے اور خانہ کعبہ درمیان میں ہے، اس پر مشرکین کا قبضہ تھا، اور کسی کو وہاں اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی، سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے، 30-60 خدا بنا رکھے تھے اور دیواروں سے لٹکا رکھے تھے، اور ہر روز نئے خدا کی پوجا کرتے تھے، جو اچھا پتھر دیکھ لیتے تو اس کا خدا بنا لیتے تھے۔ اتنے وہ کم عقل، اتنے کم فہم اور اتنے فارغ تھے عقل سے، ان کو شعور نہیں تھا کہ اپنے ہاتھوں سے پتھروں سے بت بنا کے ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رب کا یہ پیغام سنا، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اے میرے پیارے نبی علیہ السلام آپ اپنے قرابت داروں کو ڈر سنائیں، تو آپ نے کیا کیا؟ امام بخاری صاحب نے کتاب و تفسیر میں سورۃ الشعراء کی اس آیت کے تحت لمبا سوا کیا لکھا ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور آپ نے آوازیں دیں، یا فہر، یا عدی، یا ہاشم، یا بنی قریظ، یہ مختلف قبیلے جو تھے ان کو آپ نے آوازیں دیں، اور پولوشن کوئی نہیں تھی، ماحولیات بڑی پلیزنٹ تھی، ماحول بڑا صاف ستھرا تھا، اور جیسے کبھی وقت ہوتا تھا کہ دیہاتوں میں آواز دیتے تھے نا، دور تک آواز چلی جاتی تھی کیونکہ پولوشن کوئی نہیں تھی۔ اب تو دیہاتوں میں بھی کھڑ کھڑ کی بڑی آوازیں ہیں تو سنائی نہیں دیتا، بڑا پلیزنٹ ماحول تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے یا فیر یا دی آپ نے آوازیں دیں، تو وہ آواز نور نبوت کی آواز، نبی علیہ السلام کی آواز ایسے داخل ہوئی پہاڑی میں، پھر اوپر چڑھی، پھر ایسے گھومتی گھامتی گھروں میں پہنچ گئی، ہر گھر میں آواز پہنچی، ہر گھر میں آواز پہنچی۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہر گھر سے پکار سننے والے نے پکار سنی اور وہ چل آیا، اور جو خود نہ آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا، اور آپ کا چچا ابو لہب جو تھا وہ بھی آیا، ابو جال جیسے لوگ آئے، عتبہ شیبہ ربیہ جیسے لوگ آئے، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت وہاں ان کو میسج دیا۔ آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے لوگو بتاؤ میں کون ہوں۔ اب وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے انہوں نے 40 سال تک پیارے کریم آقا علیہ السلام کی پاک طیب طاہر مطہر خوبصورت زندگی کا مطالعہ کیا تھا، اپنی آنکھوں سے ان کے روز و شب دیکھے تھے، اپنی آنکھوں سے ان کی معاملات میں ڈیلنگز دیکھی تھیں، اور ہمسائے کے حقوق دیکھے تھے، غرباء مساکین اور یتیموں کی مدد کرتے دیکھا تھا، سچ بولتے سنا تھا، اور امانتوں کی حفاظت کرتے دیکھا تھا۔ تو تمام لوگوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ اور پھر آپ نے ان کے اس ویژن کو، اس اعتقاد کو، اس کلیم کو جو انہوں نے آپ کے بارے میں اظہار اس کا کیا، اس کو مزید نمایاں کرنے کے لیے آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں فرما دوں کہ پہاڑی کے پیچھے دشمن تیاری کر رہا ہے حملہ کرنے کی تو مان لو گے؟ تو تمام قبائل کے لوگوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر آپ فرما دیں گے مان لیں، آپ فرما دیں تو مان لیں۔ یہاں سے آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بڑی وزنی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو خشوع والے ہیں، خشیت والے ہیں، خوف خدا والے ہیں، ان کے لیے نماز بہت آسان ہے۔ میرے جیسوں کے لیے جو جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، خوف و خشیت نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں، ان کو یار وہ نماز یار پڑھ ہی لینی ہے، ساری وہ نمازیں پڑھنی ہیں، لیکن جن کے دل میں خوف خدا ہے، خوف و خشیت خشوع و خضوع ہے، وہ کہتے ہیں نماز تو ہمارے روح کی غذا ہے، نماز تو دین کا ستون ہے، یہ تو نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز پڑھنا بہت بڑی بات ہے، دین کا ستون ہے۔ اور یہ دیکھو نا یہ پائپ لگے ہوئے ہیں، پھر ایسے کر کے پائپ لگے ہوئے ہیں، پھر ایسے ڈاؤن ہے، پھر ایسے پھر ڈاؤن ہے۔ اب یہ جو پائپ سارے لگے ہوئے ہیں یہ پیچھے تک پائپ لگے ہوئے ہیں، وہ جو آخری لائن کے پائپ ہیں اور یہ جو پہلے پائپ ہے،
اگر اور یہ سائڈ والے پائپ ہیں، اگر یہی لگے رہتے درمیان میں یہ پائپ نہ لگتے تو یہ پائپ سارے جھک جاتے، گر جاتے۔ اللہ پاک کے نبی پاک فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس سے، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، ایک سینٹر میں ہے اور 4 ستون علیحدہ ہیں، ایک اس کارنر میں، ایک اس کارنر میں، اس کارنر میں، ایک اس کا، درمیان میں ایک ستون ہے۔ درمیان میں ستون کا نام ہے کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اگر درمیان والا ستون نہیں ہے تو 4 ستون نہیں قائم کریں گے، اور اگر درمیان والا ستون تو قائم ہے اور ادھر والا ستون نہیں ہے تو یہاں کا حصہ گر جائے گا، ادھر نہیں تو یہ بھی گر جائے گا، ادھر تو یہ بھی گر جائے، ادھر نہیں تو یہ بھی گر جائے گا۔ جب سارے گر جائیں گے تو درمیان والا ستون اکیلا کیا کرے گا، وہ بھی گر جائے گا۔ تو 5 ستونوں پر یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ان ستونوں میں نماز بہت بڑی عبادت ہے، جو آپ نے ابھی پڑھی ہے۔ یہ پڑھنا، گھر سے آ جانا بہت بڑا کام ہے، اور آج کے دور میں نماز پڑھنا بہت بڑا جہاد ہے۔ کیوں؟ ان گنت گمراہی کے راستے نکلے ہوئے۔ آج ہم قرآن شریف نہیں پڑھتے، فیس بک پر بیٹھے رہتے ہیں لوگ زیادہ، یا یوٹیوبوں پر بیٹھے رہتے ہیں، اور یوٹیوبوں میں اور فیس بکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ گند ہی گند ہے۔ اچھی باتیں بھی ہوں گی، گندگی بہت ہے، بہت گندگی آ رہی ہے فیس بکوں میں، یوٹیوبوں کے اندر بہت گندگی آ رہی ہے۔ اب وہ گندگی خریدنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کا ورک کر رہا ہے، واٹس ایپ ورک کر رہا ہے، یا یوٹیوب کا اس کا انٹرنیٹ پہ اس کا کنیکشن ہے، تو خود بخود ہی سارا کچھ آ جائے گا۔ آپ جب کھولیں گے سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا۔ اس خوفناک دور میں جی، جب کہ حالات کیا ہیں؟ پہلا دور تھا تو لوگ گھروں میں جاتے تھے، اور جب آتے تھے گھروں میں تو گھڑی کو دیکھتے تھے اور گھر والے سے پوچھتے تھے قبلہ کدھر ہے، مصلی ہے، یہ لوگ پوچھتے تھے۔ کعبہ شریف کدھر ہے، مصلی ہے۔ اب کتنا دور بدل گیا ہے، اب جو لوگ گھروں میں آتے ہیں کہتے چھوٹی پین والا چارجر ہے، موٹی پین والا چارجر ہے۔ اب کوئی مصلی نہیں پوچھتا، نہ کوئی نہ قبلہ پوچھتا ہے، اب یہ لوگ پوچھتے ہیں۔ کیوں؟ حالات بہت خراب ہو گئے، بہت خراب ہو گئے۔ ان خراب حالات میں اگر صرف نماز پڑھیں گے تو بچے نہیں ٹھیک ہوں گے، یاد رکھیں، بچے کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ان کو ہم نے یہ پکڑا دیے، بچیوں کے ہاتھ پکڑا دیے، اور پھر غیرت کے نام پر قتل ہو رہے ہیں۔ یہ قتل کرا رہا ہے غیرت کے نام پر۔ ایسے خوفناک حالات میں نمازیں پڑھنا بہت بڑی بات ہے۔ جن گھروں میں بچیاں نماز پڑھتی ہیں ان کے پاس یہ نہیں ہے، بہت خوش نصیب گھرانے ہیں وہ۔ ان حالات میں جب کتنا خوفناک منظر ہے، ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو فالو کرنا ہے، اور وہ ایسی حیات طیبہ ہے کہ کسی دور میں بھی اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ ہر دور کے لیے آپ کی رہنمائی ہے، ہر دور کے لیے آپ کے بغیر کوئی کام نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جب یہ ارشاد ہو گیا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے قرابت داروں کو ڈر سنائیں، پھر اللہ پاک نے آپ پر قرآن اتارا، فرمایا وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ، اور اسی طرح so we have revealed on you the holy Quran in Arabic۔ اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ پر عربی قرآن اتارا ہے، عربی زبان میں قرآن اتارا ہے۔ What is the purpose of reading of holy Quran؟ کیا مقصد ہے قرآن پاک اتارنے کا؟ فرمایا لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ، so warn the people of مکہ مکرمہ۔ اے پیارے نبی علیہ السلام آپ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو ڈر سنائیں، مکہ مکرمہ کے لوگوں کو ڈر سنائیں، اور کیا کریں؟ وَمَنْ حَوْلَهَا and around the مکہ مکرمہ، سرونی دا مکہ مکرمہ، یعنی صرف مکہ مکرمہ میں نہیں ہے بلکہ گرد و نواح میں بھی جا کے ڈر سنائیں۔ اب وہاں کیسے سنائیں گے؟ کون سا طریقہ ہوگا کہ وہاں جا کے ڈر سنائیں گے؟ مکہ مکرمہ سے چلو نا، جب تک مکہ شریف میں رہے آپ کا قبضہ خانے کعبے پر نہیں تھا،
کنٹرول نہیں تھا، چابیاں کے پاس نہیں تھی جی، وہاں تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ پھر وہاں سے مدینہ شریف چلے گئے، وہاں مسجد نبوی بنی، مسجد قباء شریف بنی، کئی مساجد بنی۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو پھر خانہ کعبہ کی چابیاں آپ کے پاس آئی ہیں۔ اتنا لمبا پروسیس تھا، 23 سال کے بعد پھر دوبارہ لوٹے ہیں، 22 سال کے بعد، اور مکہ مکرمہ میں شیٹا مدینہ جو تھی اس کا جناب علی کنٹرول ہوا ہے۔ اب وہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو ومن حولہا، جو گرد و نواح میں لوگ ہیں ان کو ڈر سنائیں۔ وہ کیسے ڈر سنائیں؟ یہ نہیں فرمایا لوگوں ڈر سنو اور لوگوں ڈر سنو، نہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن سے بڑھ کر شان کسی کی نہیں دنیا کے اندر، پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور اولا مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان سے آگے کسی کا مرتبہ نہیں ہے۔ پوری کائنات میں شان ہے ہمارے آقا مولا علیہ السلام کی، جو عرش نشین ہے۔ اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ڈوبے سورج کو واپس لٹا لیتے ہیں، کھارے پانی ان کے لعاب شیشے میٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور جناب جابر کی ہنڈیا جو 5 بندوں کے لیے پکتی ہے، اس میں اپنا لعاب دہن شریف ڈالتے ہیں تو 1500 بندے کھا لیتے ہیں۔ جناب جابر فرماتے کہ 1 لاکھ بندہ بھی ہوتا تو کھانا کھاتا کبھی ہنڈیا ختم نہ ہوتی۔ اور بادلوں پر سایہ کرتے ہیں، اور دن رات فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دن رات ان کی توصیف بیان فرما رہا ہے۔ اور پھر ہیں کون؟ اللہ کے محبوب۔ کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، سب کے اپنے اپنے مقام ہیں، لیکن ہمارے آقا حبیب اللہ ہے، اللہ کے محبوب ہیں۔ اور ایسے محبوب ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں اللہ ویسے فرماتا ہے۔ اور فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور پھر فرماتا ہے وَقَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ آپ کے قلب منور میں خیال آتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ کی بجائے خانہ کعبہ بنا دے، تو آقا کریم کو اللہ پاک فرماتا ہے محبوب علیہ السلام ابھی اپنا رخ زیبا ادھر کر لیجیے، ابھی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف رخ زیبا فرما لیجیے۔ اتنی شان والے ہمارے آقا اور مولا ہیں، انہیں اللہ فرما رہا ہے آپ مکہ مکرمہ کے لوگوں ڈر سنائیں اور گرد و نواح میں جا کر ڈر سنائیں۔ جائیں گے تو سنائیں گے نا، یہ نہیں فرمائے ان کو بلائیں اور سنائیں، فرمائے جائیں اور سنائیں، جائیں اور سنائیں۔ دیکھیں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لے جائیں، اس نے بغاوت کر دی ہے، فرعون کے پاس جائیں، اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جائیں۔ یہ نہیں فرمایا فرعون کو اپنے پاس بلائیں، نہیں، آپ فرعون کے پاس جائیں۔ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کی یہ بات رہی، اور جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے پیارے نبی علیہ السلام آپ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرے، انہ کان صدیقا نبیّا، بڑے سچے میرے غیب کی خبریں بتانے والے رسول تھے۔ اور ایک دن کیا ہوا، اذ قال لابیہ، ایک دن اپنے چچا کے پاس گئے، چچا کے پاس گئے اور فرمایا یا اباتی، اے میرے چچا، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے چچا ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ تیرے کسی کے کام ہے۔ یہ کہاں کہا؟ گھر بلا کے کہا؟ نہیں، وہاں جا کے کہا، ان کے پاس گئے، ان کے پاس جا کے انہوں نے ان کو پیغام دیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام ایسے ہی کرتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے۔
تو پھر لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ جب تک دل کہتا تھا سنتے تھے، برداشت کرتے تھے اپنے مذہب کے متعلق، اور جب وہ آپس سے باہر ہوتے تھے تو پھر پتھر مارتے تھے، انبیاء کو پتھر مارتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور کئی انبیاء کو ناحق شہید کر دیا کہ کیوں وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور یہ معبودان سارے باطل ہیں۔ کئی نبی شہید کر دیے علیہ السلام۔ ہر نبی علیہ السلام لوگوں کے پاس جاتے تھے اور جا کے ان کو دعوت دیتے تھے، دین سکھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہے، مساجد میں خطبوں میں سنا ہے، آپ طائف کی بستی میں گئے تبلیغ فرمانے کے لیے، تو لوگوں نے کیا کیا؟ پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ لہو لہان کر دیا ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کا نام لے کر ہم مزے سے اے سیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں لہو لہان کر دیا۔ کتنا خوفناک وہ منظر ہوگا کہ جب آپ کو پتھر لگتا ہوگا، اور وہاں سارے دشمن تھے، تمام کے تمام دشمن تھے، اور جب وہ پتھر مارتے تھے آپ پتھر روکتے بھی نہیں تھے، ہوتا ہے نا، اور پھر پکڑ کے دوبارہ ان کو مارتے نہیں تھے۔ کیوں؟ اگر پتھر اٹھا کے مار دیتے تو بھی تو لڑائی شروع ہو جاتی، جنگ شروع ہو جاتی۔ تو آپ تو لوگوں کو سیدھا کرنے آئے تھے، اذیتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، لیکن ان کو جوابی پتھر نہیں مارے، ان کے پتھر برداشت کیے۔ پھر فرشتے آئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہو، ہم ان کو ختم کر دیتے، ان کے اوپر پہاڑ پھینک دیتے، پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اور میں عذاب بن کر ہی، میں تو رحمت بن کر ہے، اللہ، میں تو رحمت بن کر ہے۔ آج اگر یہ نہیں سمجھ رہے، ان کے بچے سمجھیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی لوگ جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عزیز پہنچاتے تھے وہی آپ کے غلام بن گئے، لیکن آپ نے کام کیا، کریا کریا، گلی گلی، نگر نگر گئے، پہاڑوں پر چڑھے، بستیوں میں گئے، ریگستانوں میں گئے، اور ان کے قدموں کی خیرات، ان کے قدموں کی خیرات، ہم گاڑیوں پر چل رہے ہیں، ان کی شان، وہ بغیر خچر کے، بغیر گھوڑے اور اونٹ کے آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، آسمانوں کے اندر سیریں کر رہے ہیں۔ اور ایک بندہ ایک دفعہ غار حرا میں جائے، پھر دوسرے چل جائے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اب روزانہ جاتے تھے، روزانہ غار حرا میں جاتے تھے۔ کبھی سوچیں وہ کیا مسئلہ تھا، کتنا لمبا مکہ شریف سفر ہے جی، آپ کے آستان اقدس سے بڑا لمبا سفر ہے، پھر وہ کتنی اونچی پہاڑی ہے، اور جوان بھی تھک جاتے ہیں، اور آپ روزانہ جاتے تھے، روزانہ جاتے۔ جیسے اللہ پاک آپ کو معراجی میں لے گئے نا، ایسے ہی گئے، ایسے ہی چڑھ جاتے تھے، ایسے آ جاتے تھے، جس پر ہماری عقل کام نہیں کرتی ہے جی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی شان والے ہمارے آقا اور مولا، تو آپ لوگوں کے پاس جاتے تھے اور پھر وہ گستاخیاں کرتے تھے، بے ادبیاں کرتے تھے، اور بڑی ولگر لینگویج بولتے تھے، بڑا الٹا پلٹا کلام کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے، اب سنتے تھے، دعا فرماتے تھے، اللہ مہدی قومی علیہ قومی دوسا، یعنی دوست قوم کو ہدایت عطا فرما، ہماری قوم کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ آپ دعا، ہدایت کی دعا فرماتے تھے، اور پھر دعا فرماتے تھے، اور پھر دعا اثر کرتی تھی، قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہو جاتے۔ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، ہمارے رب نے ہمیں عبث پیدا نہیں فرمایا، اور ہمارے رب نے ہمیں اپنے کرم سے پوری دنیا میں اعلیٰ مقام دیا ہے۔ امام ابن ماجہ قزوینی کتاب الفتن میں مومن کی شان بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کی شان خانہ کعبہ سے زیادہ ہے، اتنی شان ہے مومن کی، خانہ کعبہ سے زیادہ، اور جب تک ایک مومن دنیا میں قیامت نہیں آئے گی، بڑی شان ہے مومن کی، لیکن مومن کو پتہ ہی نہیں ہے جی، اس کی بچیاں ننگے بازو والی ہو گئی ہیں، بچیوں کے بازو ننگے ہو گئے، لباس شارٹ ہو گیا ہے جی،
کسی نے ہمیں گولی نہیں ماری، کسی نے ہمیں جناب علی وہ شراب نہیں پلائی، کسی نے ہمیں جناب علی فیم نہیں کھلائی، ہے جی۔ اب وہ یوٹیوب کو دیکھ دے کے بچیوں نے کپڑے اتار دیے، سر سے دوپٹے اتار دیے، ہے جی، قمیضیں چھوٹی ہو گئی، بچے خراب ہو گئے۔ یہود و نصارہ نے دیکھا ہے کہ مسلمان آج کے رسول ہے، یہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جان قربان کر دینے کے لیے ایک لمحہ بھی توقف نہیں کرتا، کہتے ہیں ان کے دل سے پہلے اللہ کے محبوب کی محبت نکالو۔ کہیں مرزا قادیانی پیدا ہو گئے اور انہوں نے مرزا قادیانی نے اسلام کے خلاف باتیں کی، کہیں صحابہ کے دشمن پیدا ہو، کہیں اہل بیت کے دشمن پیدا ہو گئے، کہیں نبی پاک کے دشمن پیدا ہو، کلمہ پڑھتے تھے، مخالفت کرتے تھے، وہ کامیاب ہو گیا اپنے مشن میں، مسلمان بھٹک گیا۔ اور اب یہ جو موبائل سسٹم نکلا ہے اس میں تو ستیہ ناش ہی ہو گیا۔ بچے کارٹون دیکھتے ہیں تو کارٹون بھی ہندوؤں کے، کارٹون یہودیوں کے۔ کیا مسلمان کارٹون بنائے گا جس میں برقع بچی کو پہنایا ہو تو بچے نے جناب ٹوپی پہنی ہو تو وہ پردے میں بات کر یہ کارٹون ہوتا ہے؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہود و ہنود کارٹون بناتے ہیں، ننگے بچیوں کارٹون بناتے ہیں، بچیاں ننگی، بچے ننگے، کارٹون بنا کے وہ یوٹیوب میں پھینک دیتے ہیں، باقاعدہ ایک کارٹونوں کا پورا ایپ بنا ہوا ہے، بچے اس کو دیکھتے ہیں، ماں کہتی ہے کارٹون دیکھ لو، ماں کی بات نہیں مانتا، باپ کی بات نہیں، ماں آواز دیتی ہے ماما آتا ہوں، کارٹون بھی لگا ہوا ہے، ماں کہتی ہے نماز پڑھ، ماں پڑھ لوں گا۔ یہ تمہارا حال ہے۔ ماں باپ بھی اب پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ کیوں پریشان؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے خود ایسے بیج بو دیا ہے، انہوں نے کام نہیں کیا، ماں باپ نے بھائی جان کام نہیں کیا۔ اللہ پاک نے سب لوگوں کے ماں باپ سے فرمایا ہے، سورۃ الذاریات پڑھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ ہم نے قرآن شریف پڑھا ہی نہیں ہے، اب تو بالکل چھوٹ گیا، اب تو یہی دن رات لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، گاڑی میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں اور گھر میں بھی دیکھ رہے ہیں، جو لوگ بتاتے ہیں۔ ہر گھر میں تو آدمی نہیں جا سکتا نا، جو معاشرے میں نظر آتا ہے اور جو دکانیں کھلی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے، اور جو بچے کے پاس ہے اور موٹر سائیکل بیٹھے ہیں، کان میں یہ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کان میں لگا ہوا ہے۔ حالات بہت خراب ہیں، آج بہت محنت کی ضرورت ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں یا اس مسجد میں 6 صفیں نمازیوں کی ہو گئی ہیں، اس میں نماز پڑھنے آتے ہیں زیادہ لوگوں کو بتا دوں، ڈشیں ان کے کوٹھوں پر لگی ہوئی ہیں، مکان کی چھت پر ڈش لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا حاجی صاحب سے پوچھا، حاجی صاحب آپ تو حاجی صاحب ہو اور آپ کے کوٹھے کے اوپر اتنی لمبی چوڑی پرات لگ گئی ہے، ڈش لگ گئی ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی وضو کی بات سنتے ہو یا غسل کا طریقہ سیکھتے ہو یا نماز کا انداز سیکھتے ہو؟ تو اتنی موٹی گالی نکالی، کہتے انہوں نے میرے بچوں نے لگا دی ہے۔ تو بچے آپ کے ہیں، کیوں لگوانے دیے؟ کہتے آپ تو اولادیں ہاتھ کنٹرول میں نہیں رہی۔ میں نہیں، کنٹرول میں نہیں رہی، خود کنٹرول سے باہر کیا ہے۔ جب وہ اس قابل تھے کہ ہماری بات مانتے تب میں نے کچھ نہیں ان کو کہا۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو اسے کان میں اذان دو، اور جب بچہ بولنے کے قابل ہو اس کی زبان سے الفاظ نکلیں، بابا، ماما، اس کو اللہ کا لفظ سکھاؤ۔ اللہ کیا سکھاؤ؟ اللہ۔ یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو اللہ کا لفظ سکھاؤ، اور جب دایاں بایاں کی تمیز شروع ہو جائے تو نماز کا سبق سکھاؤ۔ جب 7 سال کے ہو جائے تو پیار سے نماز پڑھاؤ۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ آتی ہوگی تو پڑھائیں گے نا۔ یہ حدیث وہ سنا دیتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کو پیار سے نماز پڑھاؤ تو پڑھے گا کیسے؟ آتی ہوگی تو پڑھے گا نا پیار سے۔
اس کا مطلب 4 سے لے کر 7 سال کا 3 سال کا پھر اس کو نماز سکھا دینی چاہیے، پھر ان کو پیار سے نماز پڑھائیں، اور 10 سال کا جب ہو جائے تو اس کو سزا دیں نماز نہ پڑھنے کی۔ حکومتیں سزا دیتی ہیں نا جرم و مجرموں کو، ہے نا، چور کو سزا ملتی ہے نا، ڈاکو کو سزا ملتی ہے نا، باغیوں کو سزا ملتی ہے نا۔ کیوں سزا دیتے ہیں؟ تاکہ اسٹیٹ کا نظام درست رہے، اور مسلمان کو اس لیے 10 سال کا ہو جاتے نماز کے بارے میں تنبیہ کی تاکہ نظام اسلام قائم رہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ اس نظام کو سسٹین کرنے کے لیے، اس کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اسٹیٹ کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ باغیوں کو قلع کما کیا جائے، اسٹیٹ کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ جو بچوں کو اٹھا رہے ہیں ان کو سزا دی جائے، لیکن کوئی سزا نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ اسٹیٹ کا نقصان ہو رہا ہے، گھر گھر میں بچے مائیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، 921 بچے اٹھائے جا چکے ہیں، کوئی ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اب جب سزا نہیں دیں گے تو کام بڑھتا چلا جائے گا۔ اب جو پکڑے جائیں، اور یہ یاد رکھنا صرف اٹھانے والا اکیلا نہیں، پیچھے گروہ ہے، پورے کا پورا گروہ ہے۔ جب آنکھ نکل جاتی ہے، جب گردہ نکل جاتا ہے، جب دل نکالی جاتا ہے، یہ ڈاکو تو نہیں نکال سکتا، وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ ایک پوری گینگ کا گینگ ہے جس میں ڈاکٹر بھی شامل ہے، فزیشین بھی ہیں اور سرجن بھی ہیں۔ آنکھ نکالنے کا طریقہ ہے، دل نکالنے کا طریقہ ہے، گردے نکالنے کا طریقہ ہے، تاکہ ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ وہی نکال جو کاریگر ہیں، تو ان کے ساتھ کاریگر لوگ ہیں، لیکن ابھی تک کوئی نہیں پکڑا کاریگر۔ اتنے خوفناک حالات میں ہم رہ رہے ہیں، اور یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ہم لاپرواہی کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مہربانی فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو تو پیار سے نماز پڑھاؤ، 10 سال کا ہو تو مار کے نماز پڑھاؤ، تاکہ اس کی گھٹی کے اندر نماز کی محبت داخل ہو جائے، اور پھر یہ ہو کہ ادھر اذان ہو تو کہ بابا چلو نماز پڑھیں، اتنی محبت اس کے رگ و رشے میں داخل ہو جائے۔ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، ایسے خوفناک حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی پڑے، اپنے بچوں سے پیار کرنا پڑے۔ مارنا اب نہیں مار سکتے۔ امام رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فتح و رضوی میں لکھا ہے جب بچہ بالغ ہو جائے تو پھر مارنا نہیں اس کو، کیوں؟ ماریں گے بھاگ جائے گا۔ جب شادی شدہ ہو تو پھر تو اس کو کہہ نہیں کچھ نہیں ہے، چلا جائے گا بیوی کو لے کے۔ اس لیے اپنی زندگی کی عمارت کو خوبصورت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تبھی اس کو اللہ کا نام سکھائیں، نماز سکھائیں۔ جی اگر اس کو CAT کیٹ، BAT بیٹ، RAT ریٹ سکھاتے ہیں، ٹائم لگتا ہے نا، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 6 گھنٹے لگتے ہیں، 6 گھنٹے لگتے ہیں CAT کیٹ سکھانے میں۔ 1+1=2، 6 گھنٹے لگتے ہیں۔ پاکستان کا دارالخلافہ کیا ہے؟ اسلام آباد، 6 گھنٹے لگتے ہیں یہ سکھانے کے لیے، اور 200 روپے کا 300 روپے کا وہ قاعدہ ہوتا ہے، موٹے کارڈ والا چمکتا کارڈ، اور پھر وہ بیگ میں ہوتا ہے، بیگ 400 روپے کا بیگ ہوتا ہے، 20,000 روپے فیس ہوتی ہے، 50,000 روپے آنے جانے کا خرچہ ڈال کے ہوتا ہے، اور سکھانا کیا ہے؟ CAT کیٹ، RAT ریٹ، یہ 50,000 روپے میں ہی سکھاتے ہیں۔ اور جب اس مہینے کے بعد سال کے بعد امتحان ہوتا ہے اور بچہ کہتا ہے واٹ از میننگ آف کیٹ، ہی سیز کیٹ میں نے بلی، اوکے فرسٹ، 50,000 روپے لگا کے سال بعد فرسٹ آیا، اور کب مل گیا؟ یہ جی ہمارا بچہ فرسٹ آیا، کیا سیکھا ہے؟ CAT کیٹ۔ تو نماز سنا ہو، بڑا ہو کے پڑھ لے گا، پڑھے گا نہیں، ابے کی بھی چھڑائے گا، تو حالات بدل جائیں گے اس وقت۔ اب حالات بدلیں تب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اسلام یہ نہیں کہتا جغرافیہ نہ پڑھو، اسلام یہ نہیں کہتا میتھ نہ پڑھو، اسلام یہ نہیں کہتا تاریخ نہ پڑھو۔ یہ قرآن پاک تو تاریخ انسانیت ہے، قرآن پاک میں تو جغرافیہ موجود ہے۔ محکمہ زراعت والے بھی قرآن پاک سبق حاصل کرتے ہیں، محکمہ موسمیات بھی قرآن پاک سبق حاصل کرتا ہے۔ یہ سارے محکمے اسی سے بنے ہیں، حکومت اسی سے بنی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے، جناب داؤد علیہ السلام کی حکومت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومتیں ہیں، یہ قرآن پاک سے لوگوں نے دیکھ کر بنائی۔ سفیر بھیجتے ہیں، اللہ پاک نے سفیر بھیجے اپنے، انبیاء سفیر ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور ہمارا سفیر کسی ملک میں چلا جائے تو اس ملک کے لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں، احترام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ احمد نیادی امریکہ کے خلاف تھا، لیکن جب UN جاتا تھا اس کو پروٹوکول ملتا تھا کہ ایران کا صدر آ گیا،
تو جو ایران کا صدر ہو وہ امریکہ جو پروٹوکول، اس کی تعظیم و توقیر، ایک دوسرے کے ملکوں کے میسٹروں کی تعظیم و توقیر۔ اب مجھے پیارے پیارے میرے بھائی بتاؤ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے، وہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو کتنے لوگ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور کتنے ان کے خلاف الٹی پلٹی باتیں کہتے ہیں، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ اللہ کو کیا سمجھا انہوں نے؟ وہ تو اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ آج تو ملکوں کا رواج ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے سفیر کا احترام کرتا ہے، ان کو تو اللہ نے بھیجا۔ انا ارسلناک، اے محبوب علیہ السلام ہم نے بھیجا، یا ایھا نبی انا ارسلناک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ انہوں نے ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے، انقلابی باتیں کی ہیں۔ تقریر ان کو بڑی آتی تھی، لیکن وہ تربیت کرتے تھے، تعلیم، تبلیغ، دعوت دیتے تھے، سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے۔ اور یقین جانو اتنی بڑی شان ہے ان کی، ہو ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے، جن کی تعریفیں خود اللہ کریم بیان کرے پیدا کرنے والا، میں اور آپ کیا کر سکتے۔ امام بخاری فرماتے مسجد میں ایک بندے نماز پڑھ رہا تھا، 3 دفعوں سے نماز پڑھی، فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے نماز ہی صحیح نہیں پڑھی۔ اب اس نے کیا عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جیسی آتی تھی میں نے پڑھ لی، آپ مجھے سکھا دیں، آپ مجھے سکھا دیں۔ تو آپ نے کوئی بات نہیں فرمائی کہ مجھ پر وہی اترتی ہے، میرے پاس وفود آتے ہیں، میرے جہاد پہ جانا ہے، میرے کام جانا ہے، میری 11 بیویاں، میرے یہ سلسلے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں پھر کل پرسوں تجھے بتا دوں گا۔ نا، اسی وقت سکھا دیے، دل میں ڈال دی کہ ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی انہوں نے محنت کی ہے۔ وضو سکھاتے تھے، غسل کرنا سکھاتے تھے۔ اور غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو پیشاب پیخانہ کرنا سکھاتے تھے، کیسے بولو براز کرتے ہیں۔ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو آپ نے نہ سکھائی ہو۔ ماں باپ کا احترام سکھاتے تھے، بیوی کا حقوق سکھاتے تھے، شوہر کے حقوق سکھاتے تھے، روزے کے آداب سکھاتے تھے، جہاد کا طریقہ بتاتے تھے، اور دین کی تبلیغ کا طریقہ بھی سکھاتے تھے کہ جب کسی سے بات کرنی ہے بڑا پولائٹ ہو کے بات کرنی ہے، نرمی سے بات کرنی ہے، لڑنا نہیں ہے۔ لڑنے والا تو تبلیغ کر ہی نہیں سکتا، جو لڑے گا وہ نہیں تبلیغ کر سکتا۔ تبلیغ وہ کر سکتا ہے جو برداشت کرے گا۔ اب سامنے جو بندہ آبجیکٹ ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں دین ہے کیا، اس کو تو کلمہ صحیح نہیں آتا، بڑے بڑوں کلمہ صحیح نہیں آتا بابا جی، اور یہ کب پتہ چلتا ہے جب نکاح ہوتا ہے۔ ان گنت لوگ ہیں جو تاریخ میں آئے ہیں، مطالعہ میں آئے ہیں، اسٹڈی میں آئے، زندگی میں آئے ہیں، کہ جب ان کا نکاح پڑھانے لگے تو ان سے پوچھا نام کیا ہے؟ کہتے میرا نام ہے عبد الشکور۔ والد کا نام کیا ہے؟ محمد غفور۔ کلمہ سنا دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے۔ تو کیسے زندگی گزار دی؟ معلوم ماں باپ نے کلمہ نہیں سنا، زندگی ڈیوٹی تھی نا ماں باپ کی، ان پر فرض ہے قوا انفسکم اہلیکم نارا، پہلا فرض ان پر ہوتا ہے۔ مولانا صاحب ان کو کلمہ سنا سکھا دو، تو آپ بھی تو سکھاؤ نا۔ وہ تو تب سنائیں گے جب وہ بچے کو بھیجیں گے، آپ کے پاس 24 گھنٹے بچا رہتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب ماں باپ نے پیدا کرنا ہے۔ اب مائیں جب رات کو ٹی وی پر گانے سنتی سوئیں گی اور پھر سویرے بچہ جنم دیں گی تو بچہ کیسا جنم دیں گی وہ؟ اب جب رات کو مائیں ملک پڑھ کے سوئیں گی، دروسی پڑھ کے سوئیں گی تو بچے بھی ولی پیدا ہوں گے۔ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے بڑا صاف، کلین، نیٹ، خوبصورت مشن ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جاتے تھے، جب سے ہم نے جانا چھوڑ دیا ہے کام رک گیا، جب سے جانا چھوڑ دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے پاس چلے گئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن اشرف کے پاس چلے گئے، ابو جہل کے پاس چلے گئے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک اتارا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہرے کر دیے، پھر بھی اللہ کے محبوب جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں پر تو مہرے لگ گئی ہیں، اب پھر جا رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں، ہمیں دعوت کا پیغام دین کا سننے کا ثواب تو مل ہی رہا ہے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، اپنا پیغام تو سنائے مجھے۔ پھر لوگ مانتے ہیں لوگ۔ آپ نے بڑی مہربانی کی ہے،
آپ کے پاس مبلغین آئے ہیں، علامہ صاحب کی بلا نے بڑی شفقت فرمائی ہے، ان کو موقع دیا ہے جی، اور یہ موقع آنے جانے سے ملنے سے محبت بڑھے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو کمیاں نظر آ رہی ہیں وہ دور ہوں گی۔ ہمارے نبی علیہ السلام اور انبیاء کافروں کے پاس جاتے تھے کہ آؤ اللہ کو ایک مانو، یہ دکانوں والے کافر تو نہیں ہیں، یہ فرعون تو نہیں ہے، ہم ان کو کہتے نہیں آؤ نماز پڑھو، نہیں میں نے کہا تھا آئے نہیں ہے دفعہ کرو، پڑھنی تو پڑھ لے گا، ساڑھے کو ٹھیکہ ہے نہیں، آپ کا ٹھیکہ ہے، اگر مکان بنانے کا ٹھیکہ ملا ہوا ہے تو بندوں بنانے کا بھی ٹھیکہ لینا چاہیے، یہ ٹھیکہ چھوڑنا نہیں چاہیے، کہتے رہنا چاہیے، کہتے رہنا چاہیے، کہتے رہنا چاہیے، کہتے رہنا چاہیے، کبھی تو دل نرم ہو ہی جائے گا نا۔ ہمارے آقا پاک جاتے تھے، فرماتے تھے، لوگ مان لیتے تھے، لوگ سوال کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے، دل بدل جاتے تھے، شفقتیں فرماتے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے، لڑنا کسی سے نہیں، کسی سے لڑنا نہیں، پیار کریں، محبت کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پاس جاتے تھے، کتنے بچے آئے، کتنے آئے دوست، کتنے دوست آئے، 20-25 مبلغین آئے ہوئے آپ کے پاس، اور ہماری کوئی جماعت نہیں ہے، ہماری جماعت کا نام ہے اسلام، مجھے دین اسلام سے بس یہ ہے، مجھے دین اسلام سے جماعتیں تو بہت بنی ہوئی ہیں، بڑی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، او جتنے بندے اتنی جماعتیں ہیں، خدا کی قسم بڑی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، اب کدھر جائیں؟ اور پبلک میں آپ کو ان گنت لوگ ملیں گے جو کسی جماعت کو پسند ہی نہیں کرتے، کہا چھوڑو یار، اپنے گانے گانڈے ہیں سارے، کئی سخت بولتے ہیں، کئی نرم بولتے ہیں۔ اب جو لوگ کسی طرف نہیں جاتے، میں نے بڑا مطالعہ کیا ہے، مجھے اللہ کی توفیق اور کرم سے نہیں پا کہ نالے نپا کا صدقہ 40 سال ہو گئے نوری مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے، اور یہاں جب بڑا ماحول ہوتا تھا، کبھی پرانی بات ہے 30-35 سال کی، ادھر بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے جی۔ اب دور ہے جماعتی، جماعتوں سے لوگ منسلک ہوتے ہیں کیونکہ ان جماعتوں سے فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی جماعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، فرمایا جو محبت کرے گا اللہ تعالیٰ سے، جو محبت کرے گا نبی اللہ علیہ السلام سے، اور جو محبت کرے گا اللہ کے پیاروں سے، یہ اللہ کی جماعت۔ اور اس کا سلوگن کیا ہے؟ مجھے دین اسلام سے ٹوپی پہن کے آ جاؤ، پگڑی پہن کے آ جاؤ، ننگے سر آ جاؤ، ہے جی، جیسے مرضی آ جاؤ، دین کا پیغام سنو، کوئی کسی پر سختی نہیں ہے، نرمی سے آئیں بیٹھے سنیں، دل قبول کرے گا، محبت کی بات ہوتی ہے، پھر ساتھ ملیں۔ ہر ہفتہ کو چائنا اسکیم سے میں آیا ہوں، اکثر لوگ وہاں سے آئے ہیں، کوئی ادھر سے بھی آئے ہیں، پاور ہاؤس سے بھی آئے ہیں، کوئی شجاع کالونی سے آئے ہیں، میں چائنا اسکیم سے آیا ہوں، ہے جی۔ اور ہر ہفتے کو مغرب کے بعد وہاں اجتماع ہوتا ہے، کالی پگڑیوں والے، سبز پگڑیوں والے، چٹی پگڑیوں والے، نسواری پگڑیوں والے، بلوچی ٹوپیوں والے، پشوری ٹوپیوں والے، ننگے سر والے، پینٹوں والے، ڈاکٹر، پروفیسر، لیکچرر سبھی آتے ہیں، کسی کی تنقیص و توہین نہیں ہم کرتے وہاں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، صحابہ کی شان، اہل بیت کی شان، اولیاء کی شان اور درس قرآن، تقریریں وغیرہ نہیں ہم نہیں کرتے وہاں، میسیج دیتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، ماں کا احترام کیا ہے، باپ کا احترام کیا ہے۔ یہاں میرے خیال وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام ہے بابر، لیکچر تھا، گھر جاؤ تو سلام کرا کرو، جو میں نے سلام کرا کرو۔ کہتا ہے میں آیا رستے میں ڈاکو، انہوں نے بندوقیں پکڑی ہیں، کن پٹی پر رکھی ہوئی ہیں، نکالو پیسے۔ کہتے ہیں میں بھی موٹر سائیکل لے کے بھاگنے لگا، کہ ٹھہرو مولوی صاحب، ٹک بندوق رکھ دی۔ کہتے ہیں میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائی جان ٹھیک سے خیریت سے ہیں؟ کہتے ہیں جاؤ مولوی صاحب چلے جاؤ۔ کہتے ہیں سبق سیکھ کر آئے مجھے دین اسلام سے، کہتے ہیں میں سیکھ کر آیا تھا، ہر کو سلام کرو، میں کہا جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہتے ہیں مولوی صاحب سیکھ جاؤ۔ کہتے ہیں حالانکہ میں شادی سے آیا تھا، میری بیوی نے زیور پہنا ہوا تھا، کہتے ہیں مولوی صاحب سیکھ جاؤ، کہتے ہیں اللہ تسی جاؤ۔ اللہ کے دین کو سیکھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بزرگوں دوستوں، آپ کو دعوت ہے کہ یہ چائنا اسکیم نگینہ مسجد بلاؤ کی وہاں تشریف لائیں، اور یہ جو میسیج آپ کو دینے آئے ہمارے پیارے بھائی، گلی گلی پھر رہے ہیں، ان کی بات سنیں۔ اور حضرت صاحب کا بہت شکریہ ہے، آپ کے انتظامیہ کا شکریہ ہے کہ آپ نے موقع دیا، یا آپ کی زیارت کے لیے میں بھی آ گیا ہوں، ہے جی۔ جب مل کے کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو معاملہ صحیح ہو جائے گے، ہے جی۔ بس ایک بات یاد رکھیں، نبی اللہ کی تعریف کریں،
صحابہ کی تعریف کریں، اہل بیت کی تعریف کریں، اولیاء کی تعریف کریں، ماں باپ کی تعریف کریں، اور اگر کوئی بندہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اچھی بات نہیں ہے اس کو پیار سے سمجھائیں۔ اگر نہیں سمجھانے کی طاقت کسی عالم دین کے پاس لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھ عطا فرمائے، ہم دین اسلام کے لیے لوگوں کے ساتھ محبت کریں، پیغام سنائیں اور خود بھی عمل کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، گلی گلی جائیں، دکانوں پہ جائیں، کہیں اور نماز پڑھو اور نماز پڑھو۔ آج کہتے رہے کل لوگ نمازی ہو جائیں گے۔ جس جگہ سے میں ہوں وہاں 7 بندے نمازی تھے، اب جناب علی وہاں اس مسجد 8 10 صفیں ہوتی ہیں، وہ لوگ جو کبھی نماز نہیں پڑھتے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے وقت دیا ہے، اس وقت کی برکت سے آپ کی میری زندگی باقیوں کا برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی محبت عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، سب کی خیر فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرما دے۔ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا دین پہنچانے کے لیے محنت و مشقت سے بڑی تکالیف اٹھا کر کیا ہے، آج تو نے ان کے قدموں کی خیرات ہمیں سہولتیں دی ہیں، ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہمیں ان نعمتوں کا شکر کر کے دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں ہمت و توفیق نصیب فرما، اس مرکز اسلام کو قیامت تک قائم و دائم فرما، اور جہاں ہم دوسرے نعرے لگاتے ہیں، نعرے تکبیر لگاتے ہیں، نعرے رسالہ لگاتے ہیں، وہاں یہ بھی ہمیں بھرپور انداز میں نعرے لگانے کی توفیق دے۔ مجھے دین اسلام سے اس پیار کو پھیلانے کے لیے وقت نکالنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا جزاکم اللہ۔